السلام علیکم ناظرین پچھلی ایپیسوڈ کی اینڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ بینگے خاتون اور اسمیان سلطانہ کے بیچ بحث جاری ہوتی ہے۔ اسمیان سلطانہ بینگے خاتون سے کہتی ہے، تم کیا سمجھتی ہو میں اولوف کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ اب اولوف کا پٹا میرے ہاتھ میں ہے، وہ میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ان کتوں کو آپس میں لڑوا دوں گی۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی؟ جب سے اولوف نے میرے ساتھ اتحاد کیا ہے تب سے اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں کبھی بھی یہ نہیں بھولی کہ اولوف نے آپ کے ساتھ اور آپ کے قبیلے کے ساتھ کیا کیا۔ وقت آنے پر میں اولوف کو ضرور سزا دوں گی، لیکن اب اگر تم نے اپنی اس ناقص عقل کو لے کر مجھ سے کوئی سوال کیا تو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں نے کس وقت اور کس طرح سے اپنے دشمن کو سزا دینی ہے، اس لیے اب میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایسا مت کرنا بینگے خاتون، اب میں آپ کو معاف کرتی ہوں، صرف آپ کی درد کی وجہ سے، اس لیے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ میرا ساتھ دیں گی تاکہ ہم مل کر اپنے دشمن کو سخت سے سخت سزا دیں؟ بینگے خاتون کہتی ہے، والدہ سلطانہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر اسمیان سلطانہ کہتی ہے، تو ٹھیک ہے، اب جاؤ اور اکتم صاحب کو بھی سمجھاؤ۔ دوسری جانب سلجوقی سپاہی عثمان صاحب اور بالا خاتون کو زندان کی جانب لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہے، اب ہم کیا کریں گے عثمان؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، تم بالکل بھی فکر نہ کرو بالا، ہم ان لوگوں کو انہی زنجیروں سے لٹکائیں گے جن زنجیروں سے انہوں نے ہمیں باندھا ہے۔ اسی دوران بائندر وہاں پر آ کر کہتا ہے، واہ عثمان صاحب واہ، میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہی دیکھتا ہوں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اس لیے ہمیشہ ہمارے گلوں میں رسی ہی ہوتی ہے، اور بائندر میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تم گیدڑ کی طرح شیر کے گرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہو۔ بائندر کہتا ہے، مجھے اس پر افسوس ہے عثمان صاحب، کسی کو تو گرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اٹھ سکے، اور آپ جہاں پر جا رہے ہیں اس سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم نے کئی تاریکی دن دیکھے ہیں، لیکن تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے بائندر؟ تمہاری تو ساری عمر تاریکی میں گزرنے والی ہے۔ اچھا خیر، جاؤ بائندر جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تم بے چین ہو، اگر تم ایسا کرتے رہے تو میں تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ یہ سن کر بائندر کانپنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے اسے لے جاؤ۔ یہ سن کر عثمان صاحب ہنسنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے لے جاؤ۔ دوسرے جانب جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اولوف کانتا کوزینوس اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کانتا کوزینوس غصے کی حالت میں چلاتے ہوئے کہتا ہے، مجھے عثمان چاہیے، شہنشاہ اندرینیکوس ٹھیک ہونے والا ہے اور میں اسے مزید بیمار نہیں رکھ سکتا۔ تو اولوف کہتا ہے، اسے مار ڈالو کوزینوس، اسے دفن کر دو، پھر وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ کانتا کوزینوس کہتا ہے، نہیں اولوف نہیں، مجھے طاقت کی ضرورت ہے تاکہ میں اصل حقیقت میں حکمران بن سکوں۔ میں نے ایک طویل عرصے سے اس کے لیے کام کیا ہے، اندرینیکوس کو مارنے سے کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جواباً اولوف کہتا ہے، کیا وہ طاقت وہ مقدس صلیب ہے؟ کانتا کوزینوس کہتا ہے، بالکل، ہم عثمان کو لے کر آئیں گے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ وہ مقدس صلیب کہاں پر ہے۔ اولوف پوچھتا ہے، کیا ہمیں عثمان کو زندہ رکھنا ہے؟ کانتا کوزینوس بتاتا ہے، اس وقت تک جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ مقدس صلیب کہاں پر ہے، اس کے بعد تم عثمان کی جلد کو اتار کر اس سے چمڑی بنا سکتے ہو، یہ تم پر مؤثر ہے اولوف، تم اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو۔ اولوف کہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے پاس عثمان کو لے کر آئیں گے اور آپ کو اس مقدس صلیب کا معلوم ہو جائے گا کہ وہ مقدس صلیب کہاں پر ہے۔ پھر اولوف پوچھتا ہے، ہم اسے کیسے لے کر آئیں گے؟ اسی دوران سلطانہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ ادھر مارماراجے قلعے میں سلطان علاؤالدین شیخ ادابالی سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میری والدہ کی غلطیوں کو معاف کر دے شیخ ادابالی، آپ جیسے لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں۔ جواباً شیخ ادابالی کہتے ہیں، سلطان، زندان ہمیں ہمارے نفس سے زیادہ نہیں آزماتا، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہے وہ آزاد ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں وہ قید ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، میری دعا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو، اور پھر کہتے ہیں، میں ایک میزبان کی بطور آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں شیخ ادابالی کہتے ہیں، جیتے رہیں سلطان، لیکن میں انکار کروں گا کیونکہ عثمان صاحب اور میری بیٹی آپ کے قید میں ہے اور آپ میری مہمان نوازی کر رہے ہیں، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ یا تو مجھے بھی زندان میں ڈال دے یا پھر مجھے جانے دے، میں امید کرتا ہوں کہ سلطان آپ ظالموں میں سے نہیں ہوں گے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، انصاف کرنا کوئی ظلم نہیں ہوتا، ہر شخص کو اپنے حرکت کا حساب دینا پڑتا ہے، لیکن آپ آزاد ہیں۔ یہ سن کر شیخ ادابالی جانے لگتے ہیں تو پیچھے سے سلطان علاؤالدین آواز لگا کر کہتے ہیں، شیخ ادابالی، آپ کا نواسہ علاؤالدین
बहुत ही ज़हीन और बहादुर है, लेकिन उनके बाबा उस्मान साहब उनकी सलाहियतों को अपने खेलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अलाउद्दीन का उस्मान साहब के साथ बड़ा होना बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है। अलाउद्दीन मेरे साथ कोनिया जाएगा और मैं खुद उसकी तरबियत करूंगा। जवाबन शेख अदाबाली कहते हैं, अलाउद्दीन किसके साथ जाएंगे इसका फैसला उस्मान साहब खुद करेंगे, लेकिन जब तक आप इस दुनिया की लालच में हैं, हम अपनी कोई भी औलाद आपको परवरिश के लिए नहीं देंगे। ये बात आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर ले, लेकिन फिर भी आपने इस बारे में उस्मान साहब से पूछना होगा। ये कहते ही शेख अदाबाली वहाँ से रवाना हो जाते हैं। पीछे से सुल्तान अलाउद्दीन ये कह रहे होते हैं कि मैं अलाउद्दीन को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा शेख अदाबाली, देख लेना मैं उसे साथ ही लेकर जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने उस्मान से बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछना है। ये सुनने के बाद कमीना सावली आगे बढ़कर कहता है, सुल्तान मेरी इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि शेख अदाबाली भी उस्मान साहब के साथ मिले हुए हैं, वो आपके नजर करम की मुस्तहिक नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, तुम क्या समझते हो, मैं नहीं जानता। वालदा इस बात को नज़रअंदाज कर रही है। कोनिया में भी अदाबाली का एहतराम किया जाता है, मैं ये खतरा मोल नहीं सकता। सवेरी कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान। लेकिन उस्मान साहब, सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, हाँ उसने मेरे चाचा को अगवा किया और मुझे तख्त से उतारने की कोशिश की, जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। अदालत सिर्फ दिखावे के लिए है, मैं उस्मान का सर कलम कर दूंगा। अब तुम जा सकते हो। दूसरी जानिब उस्मान साहब और बाला खातून जिंदान में नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज पढ़ने के बाद उस्मान साहब दुआ मांग रहे होते हैं और कहते हैं, हमारा रास्ता आपका रास्ता है मेरे रब, मेरे अल्लाह, हम सारे जहान में आपका नाम फैलाना चाहते हैं। मैं हर गम और हर खुशी में आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं हर नेमत और हर मुसीबत में आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे अल्लाह, अपने इस बंदे को जिंदान में ना रहने देना। और फिर बाला खातून दुआ मांगते हुए कहती है, मेरे अल्लाह, हमारा शुक्र अदा करना कभी भी ख़त्म ना हो, हम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए लड़ते हैं। मेरे अल्लाह, हमें अपनी इनायतों में रखना, आप दिलों के राज खूब अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे अल्लाह, उन दिलों की हिफाजत करना जो सिर्फ आपके लिए धड़कते हैं। इधर उस्मान साहब दुआ मांगते हुए कह रहे होते हैं, मेरे अल्लाह, हम कुफ़ार और मुनाफिकों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें इस हाल में मत छोड़ना। मेरे अल्लाह, हम आपकी मदद के तलबगार हैं, हमें कभी अकेला मत छोड़ना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ मांगने के बाद उस्मान साहब और बाला खातून दोनों अपने अपने ज़ंदान में एक दूसरे की जानिब देखते हुए मुस्कुराते हैं। और फिर उस्मान साहब दरवाजे के थोड़ा करीब आकर कहते हैं, हमारी दुआएं बहुत जल्द कबूल होगी बाला, फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। जवाबन बाला कहती है, लेकिन बाहर वालों का क्या होगा, हमारे बच्चे और हवेली के बाकी लोग, उन सब का क्या होगा। उस्मान साहब कहते हैं, हमारा रब, हम सब का रब, वो उन्हें भी कुछ नहीं होने देगा। हमारे बच्चे और बाकी हवेली के लोग सब बहुत मजबूत है। सुल्तान अलाउद्दीन वो असमियान से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन असमियान सुल्ताना के पास हमारे लिए और भी बहुत से मंसूबे होंगे, यहाँ तक कि वो हमारी लाशों को भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगी। इसी दौरान वहाँ पर एक सिपाही आकर कहता है, उस्मान साहब, सुल्तान अलाउद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर उस्मान साहब चोगाब पहन लेते हैं। इसी जगह पर इस एपिसोड की एंड हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।